بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ اخلاق، بلند پایہ محاسن اور قابل رشک سیرت و کردار کے حامل اسلام اور اسلامی تاریخ کی خاتون اول ہیں۔ آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں سیم و زر اور مال و دولت کی ہر وقت برسات ہوتی تھی۔ وہ منہ میں چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوئیں، لیکن حرم نبوی میں آنے کے بعد اپنی ساری زندگی اور مال و متاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ 10 یا 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی ان کی وفات کا دن ہے۔ آئیے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت و عظمت اور ان کے کردار کی بلندیوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ ان تمام صفات حسنہ سے متصف تھی جو ایک عورت کو مثالی بناتی ہیں۔ آپ کی عادات پاکیزہ، ذوق لطیف اور زندگی مطہر و پاکیزہ تھی، اسی لیے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں۔ دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو بہترین کاروباری ذوق اور کاروباری صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عرب کی بے حد مالدار اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے چرچے سرزمین مکہ کے اطراف و اکناف میں پھیل چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، سچائی، دیانتداری اور اخلاق کریمانہ کی عام شہرت تھی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، اور اس کے صلے میں تجارت کے منافع میں جتنا نفع میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا ادا کروں گی۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی شریک تجارت بننے کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ مال تجارت لے کر بصرہ روانہ ہو گئے، اور یوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم برکت والے دستے مبارک سے اللہ کریم نے جو تجارتی نفع اس بار کی تجارت میں انہیں عطا کیا، اسے دیکھ کر حضرت خدیجہ کی خوشگوار حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اس پر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی حکمت عملی اور دیگر اوصاف حمیدہ کی بہت تعریف بھی کی، جس سے حضرت خدیجہ نہ صرف بے حد متاثر ہوئیں بلکہ اپنی ایک قریبی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیج کر نکاح کی درخواست کی، جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ محترم سامعین و ناظرین، ام المؤمنین حضرت خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی اور قابل رشک ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک منور معطر پر بہت گہرے نقش چھوڑ گئی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی پر مجھے اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ پہ رشک آتا ہے، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور فرماتی اکثر ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ بنت رسول حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم روانہ کریں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کی طرف سے جہیز میں ملنے والا ایک قیمتی ہار بھی گلے سے اتار کر فدیہ کی رقم کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے انہیں آزاد کر رہے تھے تو اچانک سیدہ خدیجہ کے ہار پہ نظر پڑ گئی، تو یک لخت آپ نے پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ ابو العاص آپ کے داماد کا فدیہ ہے۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کی آنکھیں برسنے لگیں اور بے اختیار روتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو میری خدیجہ کا ہار ہے، یہ تو میری خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اسے واپس کر دوں۔ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، اللہ کے پیارے حبیب، آپ جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ابو العاص کو واپس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جا کر زینب سے کہنا کہ میری خدیجہ کے ہار کا بہت خیال رکھا کرے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا اور سالن لے کر جا رہی تھیں۔ ابھی پہنچنے بھی نہ پائی تھیں کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ خدیجہ آ رہی ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا بھی سلام پہنچا دیجیے گا، اور ان کو جنت کا ایسا مکان مل جانے کی خوشخبری سنا دیجیے گا جو موتیوں کا ہوگا، جس میں نہ ذرا شور و شغب ہوگا، نہ ذرا بھی تکلیف ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے جب تک سیدہ خدیجہ کا تذکرہ نہ فرما لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم و بیش 25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 65 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر مکہ میں وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کی حیات پاک مسلمان خواتین کے لیے ایک مثالی اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پاک ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔